أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صف کے آیات 99 سے لے کر 103 تک گزشتہ درس میں ترجمہ آپ کو پڑھایا گیا اور کچھ حصے کا تفسیر بھی آپ کو بتایا گیا، اور اس میں کچھ حصہ باقی ہے، وہ آج کے اس درس میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ایک اہم واقعہ بیان، کچھ حصے کا بیان تو ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان جو مکالمہ تھا اس قربانی کے لیے، اس میں کچھ حصہ آج آپ کو بتا دیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے باپ کو یہی بات بتاتے ہیں۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انتہائی ادب اور تواضع کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اس سے ختم فرما دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یہ بھی کہہ سکتے تھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صبر و ضبط، تحمل، یہ تنہا کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے گزر چکے ہیں اور موجود بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ گویا کہ یہ کہہ کر آپ نے فخر و تکبری اور خود پسندی، ہر قسم کے شائبے کو آپ نے ختم کر دیا، اور انتہائی درجے کے تواضع انکسار کا اظہار فرمایا۔ یہ بات تفسیر روح المعانی نے بیان کیا ہے۔ اس سے امت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے، کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ایسے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنی چاہیے جس سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار ہو، اور جس حد تک ہو تواضع کے دامن نہ چھوٹ جائے۔ تو انشاءاللہ کہنے کا جو مقصد تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس کا لب لباب یہ ہے۔ فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ ہے اسلما، جب باپ بیٹا دونوں جھک گئے،
سر تسلیم خم کر لیا۔ اسلم کے معنی ہوتا ہے جھک جانا، فرمانبردار ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے ذبح ہو جانے کا ارادہ مکمل کر لیا، اس ارادے میں کوئی معمولی شک بھی باقی نہیں رہا۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری، اس اقدام میں فداکاری کا اس طرح عجیب و غریب صورتحال پایا جاتا ہے کہ الفاظ جو ہے اس پوری کیفیت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ بعض تاریخی روایات اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ملعون نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، راستے میں روڑے اٹکائے، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اور یہ صورتحال، یہ معاملہ کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس سلسلے کو حاجی حضرات کے لیے ایک لازمی حج کا لازمی جز قرار دیا گیا۔ سالانہ حاجی حضرات انہی مقامات پہ جا کر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بگایا تھا، پتھر مارا تھا، علامات بنے ہوئے ہیں، 7 کنکریاں ان علاماتوں کو مارتے ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے اس انوکھی عبادت کو انجام دینے کے لیے قربان گاہ تک پہنچ گئے، مینا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں۔ ذبح اور موت بڑی مشکل چیز ہے جی، آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑ جائیں تو میرا ثواب گھٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری بات، میری والدہ محترمہ خون دیکھے گی، انہیں غم زیادہ ہوگا۔ آپ کے کپڑوں میں خون لگ جائے تو میرے والدہ محترمہ کو نظر آئے گی، اس کی غم میں زیادتی ہو جائے گی، اس کا بھی خیال ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی چھری کو انتہائی تیز کر لیجیے اور اسے میرے حلق پر جلدی جلدی پھیرا دیجیے تاکہ آسانی سے میرا روح پرواز کر جائے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد تو ان سے میرا سلام بھی کہہ دیجیے گا، اور اگر ہو سکے
میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا، شاید اس سے تسلی ہو، قمیص کو دیکھ کر کچھ تسلی ہو جائے کہ اگلوٹے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ، یہ صورتحال سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے۔ مجھ جیسا ایک سنگ دل انسان بھی اشک بار ہوتا ہے یہ سناتے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر یہ جواب دیتے ہیں، بیٹے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو آپ، یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کے پیشانی پر بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا۔ یہ تاریخی واقعات تفسیر مظہری نے بیان کیا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا یہ مطلب منقول ہے کہ انہیں اس طرح کر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے یہ تفسیر راجح قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کی دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں۔ پیشانی کے درمیانی حصے کو جبہہ کہا جاتا ہے، جبہہ، جبہتن۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے، اوندے منہ زمین پر لٹا دیا، الٹا منہ۔ بہر صورت تاریخی روایت میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا، چھری اور گلے کے بیچ میں۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجیے، یعنی پیشانی کے بل لٹا دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آئے گا تو شفقت بیداری جوش مارنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہیں حکم پورا کرنے میں کوئی دقت آ جائے۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو الٹا یعنی پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ یہ تفسیر مظہری کی بیان ہے۔ یہ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے باپ بیٹے کے درمیان اس قسم کی شفیقانہ انداز میں آپس میں مشورہ کر لیا اور سارے اسبابات پورے ہو گئے۔ اب بیٹا قربان ہونے کے لیے 100% تیار، باپ قربانی کرنے کے لیے 100% تیار۔ یہ یہاں تک اس کا مشورے کی بات ہے، اور آگے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہیے تھا، اللہ کا جو منشا تھا، اصل منشا، اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں بیان کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔